دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جنوبی اور مغربی ایشیا کے ایک بہت ہی قدیم اور اہم نسلی گروہ بلوچ عوام کی شناخت پر بات کر رہے ہیں۔ ان کی تاریخ کے بارے میں دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ بلوچ شناخت کی اصل جڑ آخر ہے کیا؟ کیا یہ ان کی قدیم ایرانی وراثت ہے، جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ زبان اور تاریخ بتاتی ہے، یا پھر ان کی اپنی زبانی روایات، خاص طور پر شام کے شہر حلب سے ان کی پر ہجرت کی داستان؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل پہچان وہ کہانی ہوتی ہے جو وہ خود اپنے بارے میں سناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی کہانی سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ بلوچ لوک روایات کے مطابق ان کے آبا و اجداد حلب سے آئے تھے۔ یہ ایک بہت مضبوط اور رومانوی داستان ہے، جس میں میر جلال خان کی قیادت میں قبائل کا اتحاد اور ایک نئی سرزمین کی طرف سفر شامل ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کہانی اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان کی شناخت کا منشور ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے آئے، انہوں نے کس طرح ایک قوم کی شکل اختیار کی، اور ان کے قبائلی نظام کی بنیاد کیسے پڑی۔ میر جلال خان کے 4 بیٹوں اور بیٹی سے جو قبائل نکلے آج بھی بلوچ سماج کی بنیاد ہیں۔ زبان اور پرانی کتابیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن کسی قوم کی روح تو اس کی اپنی داستانوں میں بستی ہے، اسے ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے کہ روایات اہم ہیں، لیکن اس حلب والی کہانی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے زبان۔ اگر بلوچ شام سے آئے ہوتے تو ان کی زبان پر عربی یا دیگر سامی زبانوں کا گہرا اثر ہونا چاہیے تھا، لیکن بلوچی زبان تو ایک آپ کہہ لیں کہ خالص مغربی ایرانی زبان ہے، مطلب اس کا تعلق پارسی اور کردی جیسی زبانوں سے ہے، نہ کہ عربی سے۔ یہ ایک ایسا ٹھوس ثبوت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں زبان کی اہمیت کو مانتی ہوں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ لوک روایات تاریخی واقعات کی علامتی نمائندگی کرتی ہوں؟ حلب سے ہجرت کی کہانی اکثر عباسی خلیفہ ہارون الراشد کے دور میں ایک بغاوت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی حقیقی ہجرت کے بجائے سیاسی اور ثقافتی آزادی کی ایک داستان ہو جو ان کی شناخت کا مرکز بن گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ لسانی جڑوں کو رد کرے، یہ ایک سیاسی بیانیہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، مگر جب ٹھوس تاریخی ثبوت اس بیانیے کے بالکل الٹ ہوں تو پھر ہمیں سوال